معزز خواتین و حضرات، آج صوبائی کابینہ کا ایک اسپیشل اجلاس ہوا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے سربراہی کی۔ اجلاس 1 پوائنٹ ایجنڈا پر ہی تھا، اور وہ ایجنڈا یہ تھا کہ 25 مئی کو جو آزادی مارچ ہوا تھا اور جس کو روکنے کی خاطر وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کو تقریباً سیز کر دیا تھا، محصور کر دیا تھا، اس کا محاصرہ کر دیا گیا تھا، اور خیبر پختونخوا سے پنجاب کی طرف جانے والی تمام سڑکیں، تمام راستے وہ بند کر دیے گئے تھے۔ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر آج غور و فکر کیا گیا، غور و خوض کیا گیا، اور یہ بات خاص طور پر پیش نظر رکھی گئی کہ آئین پاکستان کے تحت جو حقوق پاکستان کے شہریوں کو اور پاکستان کے صوبوں کو حاصل ہیں، ان کی صریحاً خلاف ورزی کی گئی تھی۔ خیبر پختونخوا کے لوگ جو اس جلوس میں شریک تھے وہ فریڈم آف موومنٹ کا حق رکھتے تھے، نقل و حرکت کی آزادی آرٹیکل 15 کے تحت، اور پولیٹیکل اسمبلی کا حق جو آرٹیکل 16 کے تحت ہے، وہ ان کا حق تھا۔ اور جو شاہراہ تھی وہ وفاقی حکومت کے زیر کنٹرول تھی، خاص طور پر وہ شاہراہ جس کو ہم موٹر وے کہتے ہیں، وہ وفاقی حکومت کی NHA نیشنل ہائی وے اتھارٹیز کے تحت ہے۔ اس پر رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اور رکاوٹیں کھڑی کرنے کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے رکاوٹوں کو ہٹا کر آگے سفر کرنا چاہا تو ان پر تشدد بھی کیا گیا، آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہوئی۔ اس تمام تناظر میں جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جیسے میں نے بتایا کہ آرٹیکل 15 اور 16 کی خلاف ورزی ہوئی۔ اس کے علاوہ کچھ اور بنیادی انسانی حقوق جن کا تحفظ ہمارا آئین ہر شہری کو دیتا ہے، ان کی بھی صریحاً خلاف ورزی ہوئی، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ پابندی کی شکل میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ جو روزانہ ان سڑکوں پر سفر کرتے ہیں اور پنجاب کی طرف جاتے ہیں، اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں، اور وہ ضروری کام ہوتے ہیں، کچھ کاروباری نقطہ نظر سے جاتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، ٹرک جاتے ہیں، مال جاتا ہے یہاں سے پنجاب، اور پنجاب سے اور اسلام آباد سے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سڑکوں پر بار برداری ہوتی ہے، سامان سے لدے ہوئے ٹرک آتے ہیں۔ ان کو روکا گیا، جس کی وجہ سے کاروبار اور معیشت کو بھی نقصان پہنچا۔ ساتھ ہی ساتھ ہسپتالوں کے کئی ایسی ایمبولینسز جو مریضوں کو لے کر جاتی ہیں ایمرجنسی علاج کے لیے دیگر ہسپتالوں میں، وہ ان کو ابھی راستہ رک گیا۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے ہسپتالوں میں ہم آکسیجن ڈیفیشنٹ صوبہ ہیں۔ ہسپتالوں میں جو آکسیجن سلنڈرز کی شکل میں دستیاب ہوتی ہے وہ ہم باہر سے صوبے میں لے کر آتے ہیں، پنجاب سے آتی ہے، اس کی سپلائی بھی رک گئی، اور اس حد تک رک گئی کہ اگر فوری طور پر یہ سپلائی بحال نہ کی جاتی تو شاید انسانی زندگی کو بھی خطرات لاحق تھے۔ لیکن بہرحال ہمیں ایک بہت ہی مشکل صورتحال سے دوچار کیا گیا، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ آزادی مارچ کا راستہ روکنا تھا۔ ایک پولیٹیکل سرگرمی کا بہانہ بنا کر، جواز بنا کر خیبر پختونخوا کے عوام کو ان کے بنیادی انسانی حقوق ایکسرسائز کرنے کا جو ان کا حق ہے، اس سے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 158 یہ تقاضا کرتا ہے کہ تمام اس ملک کے جتنے بھی صوبے ہیں ان میں آزادانہ تجارت اور کاروبار کی آزادی ہوگی۔ انٹر پروونشل ٹریڈ یہ ایک ہر صوبے کا حق ہے، آئین اس کا تحفظ کرتا ہے، اور آئین یہ ریکوائر کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اور صوبائی حکومتوں سے بھی کہ وہ کسی صورت میں بھی فری ٹریڈ میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ اس میں بھی رکاوٹ ڈالی گئی، جس کی وجہ سے اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس تمام صورتحال کا اس میٹنگ میں جائزہ لیا گیا۔ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، کئی وزراء، سابق گورنر اور کئی اور لوگوں کے خلاف کئی اور رہنماؤں، اور میں پولیٹیکل رہنماؤں کا صرف ذکر نہیں کروں گا، میں جو ایگزیکٹو ہمارے لوگ ہیں، وزراء ہیں، کابینہ کے ارکان ہیں، وزیر اعلیٰ سمیت، ان کے خلاف FIRs درج کرائی گئیں، اور عجیب سی FIRs تھی کہ ایک ایک تھانے میں
ایک جرم پر 3 4 4 8 8 9 9 FIR درج ہوئی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ آج بھی اور کچھ دن پہلے بھی ہمارے وزراء تقریباً روزانہ کی بنیاد پر عدالتوں سے اپنی راہداری ضمانت کروا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں اس بات کی غماز ہیں کہ فیڈریشن نے، وفاقی حکومت نے خصوصی طور پر اپنے اختیارات کا غیر آئینی استعمال کرتے ہوئے ایک سیاسی وجہ کو جواز بنا کر ایک پرامن مارچ کو ایک خونی مارچ یا ایک جس کو کہتے ہیں وائلنٹ مارچ کی شکل دینے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا کے عوام کی جو آئینی حقوق ہیں وہ بھی غصب ہوئے، وہ بھی پامال ہوئے، اور لوگوں کو نقصان بھی پہنچا، انفرادی طور پر بھی نقصان پہنچا، اور اس کے علاوہ کاروباری طور پر بھی مختلف جو ادارے ہیں، مختلف جو ٹریڈرز ہیں، ان کو بھی نقصان پہنچایا گیا. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک مفاد عامہ کا ایشو تھا جس کو انہوں نے پبلک نیوزنس میں کنورٹ کر دیا. تمام عوام کو جو جا رہے تھے، آ رہے تھے، بلکہ جو اس مارچ میں شریک نہیں تھے اور جن کا کوئی تعلق اس سیاسی سرگرمی سے نہیں تھا، ان کو بھی غیر ضروری طور پر ایک نیوزنس کا سامنا کرنا پڑا، ایک تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. صوبائی کابینہ نے اس تمام ایشو کو کہ لیگل، قانونی اور آئینی جو اینگلز ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا، اس کے سیاسی مضمرات پر بھی بات کی، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ ایک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر مرکز کے اس اقدام کے خلاف کوئی قانونی راستہ اختیار نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کو ایک عام پریکٹس بنا دیا جائے، اور اس طرح کی سرگرمیاں ہر سیاسی ایکٹیویٹی کو جواز اور بہانہ بنا کر اس قسم کے اقدامات کیے جائیں. تو اس حوالے سے ایڈوکیٹ جنرل صاحب بھی اس میٹنگ میں خصوصی طور پر آئے تھے، وہ بھی شریک تھے، انہوں نے بھی اپنی قانونی رائے دی، دیگر وزراء نے بھی رائے دی، اور سب نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ اس پر ہم کوئی آئینی اور قانونی لائحہ عمل بنائیں گے. اس کے لیے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کو تمام کابینہ نے اختیار دیا، ان کو امپاور کیا، ان کو آتھرائز کیا کہ وہ اس سلسلے میں اسٹریٹجی بنائیں، اور جو بھی آئینی اور قانونی راستے ہیں ان کو استعمال کرنے کی، اور اس بات کو عدالتی کارروائی کی حد تک اور دیگر جو ادارے ہیں جہاں تک یہ بات، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں تو یقیناً کہ پی ٹی آئی کی اس وقت نمائندگی نہیں ہے جو مرکزی پارلیمنٹ ہے، لیکن سینٹ کی حد تک اور باقی حد تک ہم اس آواز کو اٹھائیں گے، اور یہ اختیار جو ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو دے دیا گیا. انہوں نے ایک 2 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بھی بنائی ہے، اور اس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ اس پر وہ اسٹریٹجائز کریں. تو جیسے ہی اس پر کام ہوتا ہے اور کوئی پریکٹیکل لائحہ عمل سامنے آتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک کریں گے.